بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کی بیوی بہت زیادہ حسین و جمیل خوبصورت تھی، جس پر وہ اسرائیلی بہت زیادہ فرفتہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کو بہت بڑا دکھ ہوا اور صدمہ ہوا، اور ایک مدت تک وہ عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہتا تھا۔ اتفاقاً اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شخص کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کرنا چاہا۔ جب اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو اس عورت کو تیرے لیے زندہ کروں؟ اس نے عرض کیا کہ حضور یہی تو چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی مفتی غلام ناک کے نتنوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کی کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ مردہ ہو کر گر پڑا اور اسی کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اچانک قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گر جاتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر وہ شخص بولا کہ یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، لیکن اس شخص نے ایک عرصے سے نیند نہیں کی تھی۔ وہ بہت زیادہ جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر روتے روتے وہ بیدار نے مجھے ہلاک کر رکھ دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں اب آرام کر لے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر اور سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا حسین و جمیل شہزادہ تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی ازا خود اس پر قربان ہو گئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہوا۔ عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ اس کا شوہر جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے اور اپنی بیوی کو نہ پایا تو وہ نہایت ہی پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدابیر سوچنے لگا اور اس کے قدموں کے نشان پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش بھی کر لیا، جو کہ شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس شخص نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ تو میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس شخص کا یہ بولنا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ میں تیری بیوی بالکل نہیں، شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اس شخص سے کہتا ہے کہ تم میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کی ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر وہ ان سے کہنے لگا کہ یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ عورت نے کہا یہ روح اللہ ہے، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جو ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا وہ زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسا شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اس شخص نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہیں کروں گا اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی